بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 241 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ القیامۃ مکیۃ 40 آیۃ۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ ان لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، جمع نہیں کر سکیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک بنا دیں۔ علی ان نسوی بنانا، جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں، اس پر بھی ہمیں قدرت ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے ہم سورہ قیامہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامہ جو اس کا نام ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ القیامہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور بالاتفاق مکی صورت ہے، سب علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کے اندر 2 رکوع ہیں، اور پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور آخرت سے غفلت کا بیان ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر انسان کی حقیقت اور انسان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں سے جو ہے وہ سورہ قیامہ شروع ہو رہی ہے۔ قیامت کے احوال کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کی جو موت کی حالت ہے، اس موت کے وقت کی جو حالت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مشرکین جو ہے وہ وقوع قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گی اور ہماری ہڈیاں کیسے جمع کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ عدی بن ربیعہ، یہ ایک شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے محمد، مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا کیا احوال ہوں گے قیامت کے۔ یہ سارے سوالات اس نے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کے احوال کے بارے میں بتایا، تو وہ قیامت کے احوال سن کر کہنے لگا کہ اگر میں اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا اور نہ تم پر ایمان لاؤں گا، مگر اس صورت میں کہ اللہ ہڈیوں کو جمع فرما دے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین اکرام نے، کہ ابو جہل نے انکار کے طور پر کہا تھا کہ محمد یہ خیال کرتے ہیں کہ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی، جب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید فرمائی اور قیامت کے دن کی اور ایسے نفس کی قسم کھائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایسے نفس کی قسم کھائی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی
گناہ ہو جانے پر نادم ہو اور نیکی کر کے بھی اپنے نفس پر ملامت کرے، اس میں اخلاص کی یا کسی بھی ادب کی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، تو جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ، کہ تمہیں ضرور بضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ تم قیامت کے دن ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ضمیر اس سے مراد ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ اندرونی کیفیت جو ہے وہ نفس کہلاتی ہے۔ قرآن کریم نے 3 قسم کے نفوس کا ذکر کیا ہے، ایک نفس امارہ کا، دوسرا نفس لوامہ کا، اور تیسرا نفس مطمئنہ کا۔ نفس امارہ یعنی برائی پر مائل کرنے والا جو نفس ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو نفس لوامہ ہے جو برائی پر ملامت کرتا ہے، غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے، جس کا سورہ قیامہ کی اس آیت کے اندر وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جس کا جو ہے وہ سورہ فجر کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یعنی نفس مطمئنہ وہ ہے جو مسلسل کوشش کر کے جو ہے وہ اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور برائی کے تقاضے اس میں یا تو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے یا پھر جو ہے وہ برائی کے تقاضے بہت ہی کمزور ہو گئے ہوں تو اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے، ایک ایسا جو ہے وہ مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، بری چیزوں پر اس کی ملامت کرتا رہتا ہے، اور انسان کو غور جو ہے وہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ انسان کو غور کرنا بھی چاہیے کہ یہ ملامت کرنے والی چیز جو خود اس کے اندر موجود ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کو یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے اور تنبیہ کرنے والا ایک وجود بھی عطا کر دیا ہے۔ اگر آخرت آنے والی نہ ہوتی، آخرت کا وقوع نہ ہوتا، قیامت کا وقوع نہ ہوتا اور انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ نہ ملتا تو پھر نفس لوامہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی ایسے نفس کی جو برائی پر ملامت کرے، ایسے نفس کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب نفس لوامہ کی ضرورت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا مادہ رکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت بھی آئے گی، وقوع قیامت بھی ہوگا، اور پھر وہاں پر جزا اور سزا کا عمل بھی ہوگا، اچھے برے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نفس لوامہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا وقوع ہوگا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہم تو اس کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک اسی طرح بنانے پر قادر ہیں جیسے وہ شروع میں تھا، یعنی انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ انگلیوں کے پوروں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان نسویہ بنانا کے اندر خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ان پوروں میں جو باریک باریک لکیریں ہیں، جو لائنیں ہیں، وہ ہر انسان کی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ کسی کا بھی انگوٹھے کا نشان دوسرے شخص کے انگوٹھے کے نشان سے نہیں ملتا۔ جب بھی جو ہے وہ دنیا میں عام طور پر جو شناخت ہوتی ہے تو وہ اسی سے انگوٹھے کے نشان سے ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص کا انگوٹھے کا نشان الگ ہے۔ دستخط کی بجائے جو ہے وہ انگوٹھے کے نشان کو ہی عام طور پر شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے اس فرق کو یاد رکھ کر دوبارہ بنا دینا، اس طرح کی لکیریں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی کسی انسان کا نہیں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کام ممکن بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ اس کی انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں ان کو یاد رکھ کر
دوبارہ اسی طریقے سے اگر کوئی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ اتنا جو ہے وہ باریک فرق اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے انسان کے وجود میں جو ہر شخص کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر شخص کی شناخت جو ہے وہ انگوٹھے سے، اس کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ دوسرے شخص سے الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ہڈیوں کا جمع کرنا تو ایک معمولی سی بات ہے، ہم تو ان پوروں کو بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، اصل بات یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، یعنی انسان قیامت کی بات سن کر تسلیم نہیں کرتا، بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی وہ فسق و فجور کرنا چاہتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کا واقع ہونے کا منکر ہے اور بطور انکار پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ فسق و فجور میں جو معمولی سی لذت ہے، جو معمولی سا مزہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے قیامت کو مان لیا تو پھر اس کی تیاری کرنی پڑے گی، قیامت والے اس کے اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ خالق اور مالک نے جو چیز مقدر کر فرما دی ہے، جو مقرر کر دی ہے اور جو فیصلہ فرما دیا ہے، اس کا وقوع ہو کر ہی رہنا ہے۔ نہ ماننے سے اور انکار کرنے سے جو طے شدہ فیصلہ ہے وہ کبھی ٹلے گا نہیں، وہ ضرور ہی پورا ہو کر رہے گا اور قیامت ضرور آ کر رہے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ اب جو ہے وہ تمہارے انکار کرنے سے وہ کوئی قیامت ٹل نہیں جائے گی، بلکہ وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لا زائدۃ فی الموضعین، مصنف فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ کے اندر لا جو ہے، اور اسی طرح ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں جو لا ہے، یہ دونوں جگہ پر زائدہ ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، التی تلوم نفسها وان اجتہدت فی الاحسان، کہ جو خود کو ملامت کرے، التی تلوم نفسها، کون سا نفس لوامہ؟ جو خود کو ملامت کرے باوجود کہ وہ نیکی کرنے میں جدوجہد کرتا ہے، یعنی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ملامت کرے، ایسے نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وجواب القسم محذوف، اور جواب قسم جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، ای لتبعثن، وہ لتبعثن ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس پر دل علیہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ جملہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس محذوف پر، لتبعثن کے حذف پر جو ہے وہ ایحسب الانسان، یہ والی آیت دلالت کر رہی ہے۔ کیا کافر انسان یہ سمجھتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ای الکافر، انسان سے مراد کافر انسان ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، للبعث والاحیاء، بعث اور حیات کے لیے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے اور زندگی دینے کے لیے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، نجمعوہا، ہم اس کو جمع کریں گے، قادرین، ہم اس پر قادر ہیں، مع جمعیہا، ہڈیوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کس بات پر قادر ہیں؟ علی ان نسوی بنانا، کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو درست کر دیں۔ وہو الاصابع ای نعید عظامہا کما کانت مع صغرہا فکیف بالکبیرۃ، مصنف فرماتے ہیں کہ انگلیاں اس سے مراد ہیں، بنانا سے مراد یہ انگلیوں کے پور مراد ہیں، انگلیاں مراد ہیں، یعنی ہم اس کی ہڈیوں کو چھوٹا ہونے کے باوجود، کما کانت مع صغرہا، ہڈیوں کے چھوٹا ہونے کے باوجود اس حالت پر لٹا دیں گے جس حالت پر وہ تھی۔ تو بڑی ہڈیوں کے بارے میں فکیف بالکبیرۃ، بڑی ہڈیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جب چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ دوبارہ، اتنی باریک چیز کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے، تو ہڈیاں جمع کرنے میں، ہڈیوں کو دوبارہ اسی حالت پر لانے میں کیا مشکل ہے؟ یعنی
उनका जमा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब उंगलियों के पोरे और उनके जो निशानात हैं जो बिल्कुल बारीक हैं और एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं, अल्लाह ताला उस पर कादिर हैं, तो फिर हड्डियों के जमा करने पर वो क्यों कर कादिर नहीं है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा, बल्कि इंसान ये चाहता है कि आने वाली को जुटला दे या आगे की जिंदगी में वो डटाई से गुनाह करता रहे। अल्लामु ज़ाइदतुन व नसबुहु बिअन मुक़द्दरतुन आई अन यकज़िबा, ये जो पहला दूसरा तर्जुमा मैंने किया है कि वो आने वाली को जुटला दे, इसके मुतालिक मुसन्निफ ने जो है वो इसकी तशरीह जिक्र की है कि इसके अंदर ये जो लाम है लियफजुरा के अंदर ये लाम ज़ायदा है और नसब इसका लियफजुरा रा के ऊपर जो नसब है ये अन मुक़द्दरा की वजह से है। आई आई यकज़िबा, ये इसकी जो है वो तकदीर इबारत हो जाएगी कि जो है वो जुटला दे अमामहू आने वाली को, आई यौमुल क़ियामत, यानी आई यौमुल क़ियामती यौम क़ियामत को जुटला दे। आने वाली से अमामहू से मुराद क़ियामत का दिन है कि उसको जुटला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।